السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ وصف پڑھیں گے۔ اسباب تسعہ کی دوسری قسم جو ہے، یعنی 9 قسم ہے، ان میں سے دوسری قسم کو انشاءاللہ جانیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اما الوصف، رہی بات وصف کی، تو فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، تو وصف جو ہے اصل میں یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یعنی وصف جو ہے یہ دوسری قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی بھی ایسا غیر منصرف نہیں ہوگا جس میں پہلی قسم کیا ہو، پہلی قسم وصف ہو اور دوسری قسم علمیت ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بول رہا ہے کہ فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، یعنی حقیقی میں اصل میں وصف جو ہے وہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اب وصف کی تعریف بیان کر رہے ہیں مصنف کہ وصف کب ہوگا، بول رہا ہے وشرطہ ان یکون وصفا، تو اس کا شرط ہے کہ وہ اصل میں کیا ہو، وصف ہو فی اصل الوضع، یعنی اصل وضع میں، یعنی اس کو جب بنایا گیا ہو تو اصل میں وہ صفت کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو، یعنی صفت کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ تو وہ وصف کب ہوگا، جب اس کو اصل وضع میں بنایا گیا ہوا۔ شرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، ہے نا، اس کی شرط ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، جیسے اسود اور ارقم۔ یہ اسود جو ہے یہ اصل میں کالے رنگ کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی کالا رنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اسود کہتے ہیں، اور ارقم چتکبرے کو کہتے ہیں، چتکبرا رنگ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ارقم کہتے ہیں۔ تو وہی بول رہا ہے کہ اسود اور ارقم یہ کیا ہے، اصل میں کیا ہے، یہ رنگ کے نام ہے، یعنی صفت کے لیے اصل میں اس کو وضع کیا گیا تھا۔ بول رہا ہے غیر منصرف، یعنی اسود اور ارقم کیا ہے، غیر منصرف ہے۔ وَإِن صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، بول رہا ہے کہ اگرچہ وہ دونوں نام سانپ کے رکھ لیے گئے ہوں، یعنی اسود اور ارقم یہ دونوں نام کس کے ہیں، اگرچہ یہ سانپ کے نام رکھ لیے گئے ہوں، لیکن بول رہا ہے کہ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِ، کہ اصل میں وہ ہے نا، اس کی اصل کیا وصفیت ہے، یعنی وہ دونوں کی اصلیت کیا ہے، وصفیت ہے، یعنی وہ دونوں جو اسود اور ارقم جو بنایا گیا تھا وہ اصل میں صفت کے لیے بنایا گیا تھا، تو اسی لیے وہ کیا ہوگا، اسود اور ارقم کیا ہو جائے گا، یہ غیر منصرف ہو۔ کیوں غیر منصرف ہوگا، کیونکہ اس میں پہلا وزن فعل پایا جا رہا ہے، وزن فعل ہے نا، وزن فعل اسود افعل، وزن فعل کے وزن پر آتا ہے، ارقم بھی آتا ہے، اور دوسری صفت کے اس میں دوسری سبب کیا پائی جا رہی ہے کہ اس میں دوسری سبب صفت ہے، تو یہ اسود اور ارقم اصل وضع میں صفت کے لیے بنایا گیا تھا، اگرچہ ان کا بعد میں سانپ کے نام رکھ لیے گئے ہوں۔ اس کے بعد ہے وَأَرْبَعُ فی مررت بنسوۃ 40، میں 4 عورت کے پاس سے گزرا، تو اس میں 40 کے بارے میں بول رہا ہے کہ مررت بنسوۃ 40 میں 40 کیا ہے، غیر منصرف نہ ہو کر کے یہ منصرف ہے، حالانکہ مع انہ صفت، حالانکہ اس کے ساتھ صفت ہے، پہلی سبب کیا صفت ہے، اور وزن الفعل، اور دوسری سبب کیا وزن فعل ہے، یعنی اس میں 2 سبب پایا جا رہا ہے 40 میں، کیا کیا، ایک وزن فعل پایا جا رہا ہے اور دوسرا صفت پایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کو مصنف کیا کہہ رہے ہیں، یہ منصرف کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، تو لِعَدَمِ الْإِصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ، بول رہا ہے وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے، ہے نا، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا، ہے نا۔ اسی لیے یہاں پہ بھی اعراب جو دیا گیا وہ کسرہ دیا گیا، آپ کو معلوم ہے اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو اس سے کسرہ نہیں آتا بلکہ فتحہ آتا کسرہ کی جگہ پہ۔ تو سمجھ گئے 40 کیوں منصرف ہے، کیونکہ اس کی جو صفت، اس میں 2 سبب پایا جا رہا ہے، وصف اور وزن فعل، 2 سبب پایا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو صفت پایا جا رہا ہے وہ اصل وضع کے لیے نہیں ہے نا، اس کو جو 40 جو تعداد کے لیے بنایا گیا تھا نہ کہ صفت کے لیے بنایا گیا تھا، ہے نا، تو یہاں پہ جو ہوگا وہ اصل وضع کے لیے 40 کو
اربعو کو نہیں وضع کیا گیا، اصل صفت کے لیے ان کو وضع نہیں کیا گیا، اسی لیے یہاں پہ غیر منصرف نہ ہو کر کے منصرف ہوگا۔ اس میں ایک ہی سبب پایا جائے گا، اور وہ بھی کیا؟ وزن فعل۔ یہ صفت تو ہے لیکن ایسی صفت نہیں ہے جو اصل وضع میں ہو۔ اصل اس کی کیا ہے؟ اصل یہ گنتی کے لیے، تعداد کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ وصفیت کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی تکلیف، کوئی دشواری ہو سمجھنے میں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔